الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و معزز بزرگان ملت اور نوجوانان امت اور اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک ولا زوال کے لیے ہے، جو خالق و مالک اور حی لا یموت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر قسم کے مسنون درود و سلام ان پر جو رحمت للعالمین، امام و خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمود مقتدی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا ہے، جنہیں اللہ نے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، موضوع پر آنے سے پہلے یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ درس و دروس، یہ جمعہ کے خطبے، یہ دینی مجلسیں، یہ سننا اور سنانا، سیکھنا اور سکھانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائیں اور بات یہیں تک تھم کے رہ جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سدھار آئے، میری اور آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے، میری اور آپ کی زندگی اللہ کی رضامندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین اکرام، جس عنوان کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے حفاظت زبان اور اس کے طریقہ کار. زبان کی حفاظت اور اس کے طریقے. یوں تو انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو بالکل اس کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے. اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت قیمتی نعمت اللہ نے جو ہم کو دی ہے وہ ہے زبان. وہ ہے زبان. اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف وہی لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. وہی جان سکتا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے. یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کر سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں، اچھا امپیکٹ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر یہ ہماری زبان سدھری ہوئی ہے، ہمارا پورا جسم سدھرا ہوا ہے. اگر یہ ہماری زبان بگڑ گئی تو ہمارا سارا کا سارا جسم بگڑ جائے گا. محترم سامعین اکرام، بھلائی اور برائی میں اس زبان کا بہت بڑا دخل ہے. بھلائی میں، اچھائی میں،
برائی میں، برے کاموں میں، برے ماحول میں، برے حالات کے پیدا ہونے میں اس زبان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے گڑھوں میں جا کر گرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص اس پر شریعت کی لگام لگاتا ہے، جو شخص اس پر اخلاق کی لگام لگاتا ہے، جو شخص اس پر خاموشی کی لگام لگاتا ہے، جو شخص اس پر رکاوٹوں کی لگام لگاتا ہے، وہ دنیا کی ہر شر اور فساد سے محفوظ رہتا ہے، وہ دنیا کے ہر شر اور فساد سے محروم رہتا ہے۔ زبان انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے۔ کیوں؟ زبان کی وجہ سے ہلاکتیں، زبان کی وجہ سے سعادتیں کیوں؟ کیونکہ انسان کے مکمل اعضاء میں ایک زبان ایک ایسا عضو ہے جو بے قابو ہے، جو بے قابو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کسی قسم کی مشقت، کسی قسم کی محنت نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے لیے، شیطان کے لیے، شیطان کو ہم کو بھٹکانے کے لیے، شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی مناسبت سے زبان کی حفاظت کتنی زیادہ اہمیت والی ہے، کتنی زیادہ اہمیت والی ہے، یہ آئیے جانتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے نکل کر بولے جانے والا ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر بات لکھے جانے والا ہے، ہر بات، ہر کلمہ لکھے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، ہماری زبانوں سے نکلنے والا ہر کلمہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے بلا کسی چھوٹ کے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے نامہ اعمال میں ہماری زبان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے۔ جو فرشتے ایسے ہیں جو دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو کہ بات بہت معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ دو فرشتے کوئی بات ہماری نہیں چھوڑتے۔ محترم سامعین اکرام، زبان کی حفاظت کی اہمیت اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ افضل اور کامل، افضل اور کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یا بعض جگہ ایسا آتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، یعنی کہ جس کی زبان سے سامنے والے محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ سے اس کے اڑوس پڑوس محفوظ نہیں، وہ افضل اور کامل مسلمان نہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں افضل بنوں، ہر کسی کی خواہش ہے میں کامل بنوں، ہر کسی کی خواہش ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، ہر کسی کی خواہش ہے میں کامل بن کر ایک آئیڈیل بنوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کیا لگائی؟ کامل بننا چاہتے ہو، افضل بننا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کو لگام دو اور اپنی زبانوں سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تمہاری زبانوں سے دوسرے محفوظ رہیں، تم افضل اور کامل مسلمان ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، ای الاعمال افضل، ای الاسلام، کون سا اسلام یا کس کا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے، کس کا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اس کا اسلام اچھا ہے، اس کا ایمان اچھا ہے۔ محترم سامعین اکرام، زبان کی حفاظت کی اہمیت اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں، یا پھر زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہماری زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے سامنے والے مسلمان بھائی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔
زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے گالی گلوچ ہوتی ہے، گالی گلوچ میں غیر مناسب الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایک مسلمان کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت نیلام ہو سکتی ہے۔ اس حساب سے بھی ہمیں اپنے زبانوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، زبان کی حفاظت اہمیت والی ہے اور ضروری بھی ہے۔ کیوں؟ صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت اور سماجت کرنے لگتا ہے۔ حدیث ہے جسم انسانی میں، یعنی کہ انسان کے جسم میں زبان کی حیثیت کیسی ہے پتہ ہے؟ انسان کے جسم میں زبان کی حیثیت کیسی ہے؟ ایک قائد کے جیسی ہے، ایک امیر کے جیسی ہے، ایک حاکم کے جیسی ہے، ایک بادشاہ کے جیسی ہے۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو سارا جسم اس کی غلطیوں کا حساب بھگتتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے کہ بھائی دور رہنا، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول الى آخر الحدیث۔ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر۔ ہمارے سارے اعضاء ہر دن صبح ہوتے ہی ہماری زبان کے سامنے منت سماجت التجا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بولتی تو ہے، بھگتنا ہم کو پڑتا ہے۔ جب معاملہ بگڑتا ہے تو مار پیٹ پر نوبت آتی ہے۔ مار کون کھاتے ہیں؟ جسم کے اعضاء۔ زبان کو کچھ ہوتا ہے؟ نہیں کچھ ہوتا، اس نے غلطی کی، لیکن بھگتنے والے کون ہیں؟ جسم کے اعضاء۔ اسی لیے جسم کے اعضاء صبح ہوتے ہی زبان سے منت سماجت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ محترم سامعین اکرام، زبان ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ اللہ ایک لمبی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا تمہیں ان باتوں کا جس پر دین کا دار و مدار ہے معاذ نہ بتاؤں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، دین کا دار و مدار، سارے دین کا دار و مدار جس پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأخذ بلسانه قال کف علیک ھذا۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی سارے دین کا دار و مدار، پورے اسلام کا، پورے دین کا، پورے مذہب کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان کو پکڑا اور بتایا معاذ اس کی حفاظت کر لے، اس کی حفاظت کر لے، یہ سارے دین، اس کا دار و مدار، سارے دین کا سارا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی تکلمک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کچھ بولتے ہیں تو کیا پکڑے جاتے ہیں کیا؟ ہم کچھ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی کہ جب کسی کو ہم بات سمجھاتے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، جبکہ وہ سمجھدار ہے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ ماں تمہاری ماں تم پر روئے۔ سنو، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ کی وجہ سے آندھے منہ جہنم میں ڈھکل دیتے جائیں گے۔ معاذ اپنے زبانوں کی بڑبڑ کی وجہ سے، جو بار بار ہم زبان چلاتے ہیں، غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کی نوکری کے بارے میں، اس کے رشتے کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں،
ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی باتیں جس کی ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے باتیں جس کے متعلق اللہ ہم سے سوال ہی نہیں کرے گا. گھروں کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، میرے بھائی اللہ جس کے بارے میں سوال کرے گا اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم وقت نہیں نکالتے. دیکھیے یہی زبان کی بڑبڑ کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ یعنی کہ ایسے جہنم میں ڈھکل دیے جائیں گے. کیا عالم ہوگا؟ فکر تو یہاں ہی نہیں کہ بات کرتے وقت کیسی بات کرے. سب کو مرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو قیامت کے دن اپنا اپنا حساب دینا ہے. کیا حساب دیں گے؟ ایک ایک لمحے لمحے کا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو کوئی بھی ذرہ برابر نیک عمل لے کے آئے گا نا اس کو ذرہ برابر کے برابر بھی بڑا اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا نا اس کی برائی کے بدلے اس کو اس کی سزا دی جائے گی. کتنے گھنٹوں کا حساب دیں گے، کتنے الفاظ کا حساب دیں گے. محترم سامعین، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ خطرے والی چیز زبان ہے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں. ایسی بات بتائیے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے، اللہ اکبر. ہر لمحہ اپنی آخرت کی فکر، اپنے اعمال کی فکر، اپنی شخصیت کی فکر، اپنے اخلاق کی فکر، اپنے کردار کی فکر. جا کے بیٹھ کر سوال کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں. آج اس چیز کے ذریعے ترقی یافتہ دور میں ہر بات اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک پہنچ رہی ہے. کتنا ہمارا عمل ہے. سننے سنانے کی دنیا میں اتنا بڑا شور شرابہ ہے، ہماری اعمال کی دنیا اگر دیکھیں گے تو بڑا سناٹا ہے. محترم سامعین اکرام، سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ. سفیان کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اخوف ما تخاف علی، اللہ کے رسول ایسی بات بتائیے، ایسی بات بتائیے جس کا آپ کو مجھ سے خوف ہے یا خدشہ ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے خدشہ کسی بات کا ہو تو ایسی بات بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھر زبان پکڑی اور بتایا سفیان اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. محترم سامعین اکرام، بہت بڑی بات ہے. عمل دکھنے میں، مسئلہ دکھنے میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے. اتنی بے قابو ہماری زندگی ہے زبان کے معاملے میں، اللہ ہی خیر کرے. کتنا ہم سوچتے ہیں، کتنا اس کے تعلق سے ہماری فکر ہے. آئیے، کیوں جو حدیث اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا دل دہل جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے. دیکھیے، اور کس کے بارے میں ہے وہ دیکھیے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم بعض احباب کے لیے، لوگوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، محلے والوں کے لیے، مصلیوں کے لیے، امام کے لیے، استاد کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، سب کے لیے بعض ایسے کلمات بول جاتے ہیں جس کا اندازہ ہم کو بہت بعد میں جا کر ہوتا ہے کہ کاش ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. میں وہ بات بولا اس وجہ سے میں ان کے سامنے نہیں جا سکوں آج. دیکھیے، کچھ ایسا ہی ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا. اس کی تفصیل خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا چاہیے، یا آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حضرت صفیہ کا ایسا ہونا کافی تھا یا کافی ہے. اتنی سی بات تھی. کتنی سی بات تھی؟ اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے.
کس کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کی یہ براءت کا اعلان، جس کا جواب اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے دیا، جس کی پاکیزگی کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے ایسی بات کہی اگر تیری بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو پورے کے پورے سمندروں کا پانی کا مزہ ہی بدل جائے۔ اللہ اکبر، کتنی سی بات تھی، صفیہ کا آپ کے لیے ایسا ہونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے صحابہ، بخشائے ہوئے صحابہ، اللہ کے محبوب رضی اللہ عنہم اگر ان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو دیکھی نہیں جاتی۔ ان کے اعمال ایسے کہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں میں وہ غالب آ جائیں گے، لیکن اس چھوٹی غلطی کا کفارہ نتیجہ کیا بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ اگر تمہاری یہ بات کو اگر سمندر کے پانیوں میں ملا دیا جاتا، یعنی کہ بات اتنی کڑوی تھی کہ سمندروں کے پانی کا مزہ بدل جائے۔ فرمایا یہ محاسبہ کریے، سوچیے کیسی باتیں کر رہے اپن لوگ، کیا کیا بول رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، علم نہیں، پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا معاملہ تھا، بس بدگمانی کر لی، بولتے چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، یہ زبان کو بہت قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا حساب دیں گے بتائیے قیامت کے دن جا کے؟ نمازوں کا حساب دیں گے، کاروبار کا حساب دیں گے، اخلاق کا حساب دیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملات کا حساب دیں گے، کیسے کتنا حساب دیں گے؟ یہی حساب دینے میں ہزاروں سالوں نکل جائیں گے۔ پھر یہ زبان کے کلمات کا حساب کیسے دیں گے؟ یہ معاملہ ہے زبان کا۔ محترم سامعین اکرام، انسان ساری زندگی اچھے بولتا رہتا ہے، مگر کبھی کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت سے دور کر کے جہنم میں اس کا داخلہ کروا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے جو کہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کے رضامندی کی بات کرتا ہے، جو بات اللہ کو پسند ہے، لیکن انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بات اچھی ہے یا اللہ کو پسند آنے والی ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات بندہ ایسی بات بول دیتا ہے یا ایسے کلمات بول دیتا ہے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، جیسے اچھی بات کا اندازہ نہیں تھا، بری بات کا بھی اندازہ نہیں تھا اس کو، لیکن ایسی بات بول دیا جو اللہ کو بالکل ناگوار گزری، اللہ کو نہیں پسند آئی، اس ایک بات کے بدلے اللہ اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہم افضل مسلمان زبان کی حفاظت سے ہوتے ہیں، ہمارا کامل ایمان زبان کی حفاظت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اور ہمارے جسم کا اعضاء، ہمارے معاملات، ہمارے بول چال، ہمارے اخلاق، ہمارے رشتہ داریاں، ہمارے کاروبار، ہمارے سب چیزیں زبان کی درستگی پر منحصر ہے۔ زبان اچھی تو معاملے اچھے، زبان خراب تو معاملے خراب۔ محترم سامعین اکرام، فتنوں سے بچنے کے لیے یہی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے یہی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے جنت۔ سوال کیا جائے گا، ساری دنیا میں سوال کیا جائے گا، ہر ایرا غیرہ شرابی کبابی بھی بولے گا کہ مجھے جنت چاہیے نا، مجھے جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرنسپلز بنائے، کچھ اصول بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم اس چیز کی ضمانت دیو، میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اگر تم زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو گے کس اعتبار سے؟ اچھے بول کر، اس کی حفاظت کر کے، اس کو قابو میں رکھ کر، اس کا صحیح استعمال کر کے، اگر تم اس کی ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی دیکھیے، اعمال اتنے چھوٹے چھوٹے، کام زیادہ بڑا نہیں ہے، بس زبان کی حفاظت کرنا ہے،
بس اس کی حفاظت کی ضمانت دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی چیز کی ضمانت لے رہے ہیں؟ جنت. جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں. محترم سامعین اکرام، قیامت کا عالم ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہوگا. انسان اللہ سے جنگ و جیت یعنی کہ جھگڑا کرے گا بات چیت میں انسان، میرے اتنے سارے اعمال ایسے کیسا وغیرہ 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 تمام. اللہ اس کو مسکرائے. جب اس کے سامنے تمام لمبی حدیث ہے، وہ جنگ و جدال ختم ہوگا، اس کے سامنے بعض چیزیں پیش کی جائیں گی، تمام چیزیں ہوں گی، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. جب وہ اپنے نامہ اعمال میں ایک ایک چیز مثقال ذرہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، ایک ایک چیز جب دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ چیزیں کہاں سے نکل کے گیا، یہ چیزیں کہاں سے نکل کے، یہ چیزیں کہاں سے نکل کے. پھر اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، بولو. انگلی بولے گی، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، دماغ بولے گا، دل بولے گا، جسم کا ہر عضو بولے گا زبان کے خلاف. اس وقت انسان کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے سارے اعمال اس کے ذریعے کسی کو اگر تکلیف ہوئی ہوگی تو اس کو دے دیے جائیں گے، اور جب اس کے نامہ اعمال ختم ہو جائیں گے تو سامنے والے کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. جو انسان جنت کے لیے جھگڑا کر رہا تھا وہ جنت جہنم میں چلے جائے گا. محترم سامعین کرام، بولنے کا مقصد، بتانے کا مقصد، یہ تمام چیزیں، یہ حدیثیں، قرآن کی آیات کس کے لیے؟ اپنے لیے. اپنا عمل کرنا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ سننا اور چلے جانا یا خاموش ہو جانا، اپنی زندگی میں وہی نظر اندازی والا جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ہر اچھی چیز سامنے آتی، تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتا، موٹیویٹ ہو گئے، ختم، تھوڑا وقت گزر گیا، خلاص سب باتیں ذہن سے نکل گئی. یا پھر حالات کا بہانہ بنا کہ ہم ہر چیز پہ عمل کرنا شروع کر دے رہے، ہر چیز کو نظر انداز کر دے رہے. گزارش ہے، خصوصی گزارش ہے، میرا پیغام آج آپ تمام کے لیے یہی ہے، سب کے لیے، اللہ کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. مت بولیے جو نہیں معلوم ہے. معلوم بھی ہے، اگر مجلس ایسی ہے فتنہ ہو سکتا وہاں پر، خاموش ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ بولو تو اچھی بات بولو یا پھر خاموش رہو. مجلسوں میں بیٹھ کے گالی گلوچ کرنا، زبانوں سے گانے گانا، گندی باتیں کرنا، گندے میسجز لوگوں کے بعد دوستوں کی محفلیں تو اللہ ہی خیر کرے. ایسا ماحول، ایسی عرفیت، ایسا مزاج بن گیا ہے، دوست بولے بات ختم، عزت کی بات ہی نہیں. دوستوں کی مجلس مطلب عزت کی محفل نہیں، عزت کی مجلس نہیں. پوسٹ پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دوست کے ساتھ عزت کی بات نہیں کرنا، دوست کا حق وہ نہیں ہے، دوستوں کی مجلسوں میں شرافت کے ساتھ نہیں رہنا، دوستوں کی مجلسوں میں عزت و عفت کی باتیں نہیں کرنا، ذرا سی بھی اچھی باتیں کرے لوگ دوست مذاق اڑاتی ہے. مزاج بن گیا اپنے نوجوانوں کا. میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یقین مانیے، محاسبہ کریے، سوچیے، سب سے زیادہ بد کلامی دوستوں کی مجلس سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ بد کلامی ہمارے نوجوانوں کی دوستوں کی مجلس میں ہوتی ہے، دوستوں کے واٹس ایپ کے گروپ میں ہوتی ہے. کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، نوجوانوں، تم امت کا سرمایہ ہو، تمہاری ہی وجہ سے امت میں انقلاب آئے گا. تاریخ گواہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. تم اگر جس چیز کی حفاظت میں لگ گئے وہ چیز محفوظ ہے. تم اگر کسی چیز کو نیلام کرنے لگ گئے وہ چیز محفوظ نہیں ہے. تمہاری ہی وجہ سے زمانے میں، گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، ملکوں میں انقلاب آ سکتا ہے. نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں سے میری گزارش ہے، تم اگر چاہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تم اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو. تم اپنے گھروں میں اپنے چھوٹوں سے اچھی بات کرو. ارے ترے والی زبان استعمال مت کرو. آپ جناب کی گفتگو کرو گھر میں. چھوٹوں میں وہ سنجیدگی آئے گی. چھوٹا شرارت کرے گا، اس کو آپ بولیں گے بیٹھ ایسا، ارے تورے کچھ بھی جھڑکیں گے، وقتیہ وہ شرارت چھوڑے گا، لیکن اس کے اوپر امپیکٹ آپ کا نہیں آئے گا. چھوٹا غلطی کرے گا، آپ بلائیں گے، بیٹا
آپ سے یہ غلطی ہوئی، اچھا نہیں کرے آپ، تکلیف ہوئی، میں نہیں سمجھا کہ آپ ایسا کرتے، آئندہ سے آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، آپ اچھے بچے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے. یہ انداز اپنا کے دیکھیے، یقین مانیے واللہ اگر بچے پہ اگر اس کا اثر نہیں ہوا تو یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے. ہماری اچھے کلام کے ذریعے سامنے والے کے اندر سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے. اچھے کلام کی ضرورت ہے. دنیا کا ہر معاملہ اچھی بات کر کے حل کیا جا سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں شرافت کی دنیا نہیں ہے، اچھی باتوں کی دنیا نہیں ہے. شریعت جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ. دنیا کا ہر معاملہ اچھی زبان کے استعمال کرنے سے حل ہو سکتا ہے، اللہ یہ کہ ہم اس کو اچھے انداز میں پیش کریں. محترم سامعین اکرام، سب سے خواتین سے، مرد حضرات سے، خصوصاً نوجوان بچے اور بچیوں سے میری گزارش ہے، آج سے عہد کریں ہم وہ بات نہیں کریں گے جو ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تو مذاق میں سچائی ہوتی تھی. معلوم ہے سب کو واقعہ بڑھیا کا، بڑھیا آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی دعا کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بوڑھے جنت میں نہیں جا سکتے. بڑھیا پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. ایسا یہ مزاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی کیا نہیں سکھائے ہم کو؟ بولنا سکھائے، بیٹھنا سکھائے، کھانا سکھائے، پینا سکھائے، رہنا سکھائے، ہر چیز سکھائے. میرے بھائیو عہد کرو انشاءاللہ کوئی چیز انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ممکن نہیں. ایک مسلمان کے لیے تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے ہی نہیں. کرنا چاہے تو ایک مسلمان ہر چیز کر سکتا ہے، دنیا فتح کر سکتا ہے. اپنے آپ کے فتح کی تو کیا بات ہے. اپنے نفس کو اگر ہم فتح کر لیے فتنے کے دور میں نا تو کامیاب ہے. زبان کی حفاظت کریے، زبانوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ زبانوں کی حفاظت کروائیے. سامنے والا سدھرے گا، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا. محترم سامعین اکرام، بحیثیت مسلمان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے. علم حاصل کریں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھے، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن پڑھنے نہیں آتا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. زندگی کے رہتے رہتے خود کے ہمارے زندگی میں آنے والے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں ہم اس کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں. دین سیکھیں، دین پہنچائیں، اور پہنچانے میں جو کچھ ہم کو تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کی دعا اللہ سے کریں. اس پر صبر کی دعا اللہ سے کریں. وقت یوں ہی گزر جائے گا. اگر ہم کچھ حاصل نہیں کریں گے ہماری زندگی ایسے ختم ہو جائے گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. لہذا وقت نکال کر علم حاصل کریں، ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں. اگر ہم ہمارے نسلوں کی تربیت نہیں کریں گے آنے والی نسلیں ہماری شکایت رب کے سامنے کرے گی اور اس کا خمیازہ ہم کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے، دین کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ اتنی ہمت دے کہ دنیا میں آنے والے مصیبتیں، آنے والی آزمائشوں پر ہم صبر کر سکیں. یا اللہ اتنی طاقت دے کہ ہم ہر چیز کو سہ سکیں. یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہے پوری دنیا میں، اللہ تو ان کی حفاظت کر. ظالموں کو نیست و نابود کر، ظالموں کو نیست و نابود کر، ظالموں کو نیست و نابود کر. یا اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ اسلام، جذبہ ایمان، جذبہ دین پیدا کر. یا اللہ ہمارے نسلوں کی تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہمارے نفسوں کی تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے، تو ہماری مدد کرتے رہے گا، ہم اچھے مسلمان بنیں گے، ہم پکے مسلمان بنیں گے. دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک امت محمدیہ میں ایک انسان کیسا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.